بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، فلاں بندے کی روح کو لے آؤ تاکہ میں اس کو آرام و راحت پہنچاؤں۔ اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا کہ اس نے میرے سب احکام کو پورا کر دکھایا۔ اس حکم کے بعد ملک الموت اس نیک بندے کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ اس بندے کو ایسی خوشخبری دیتا ہے جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے ان کو نہیں دی۔ ان کے پاس خوشبودار ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم دیکھ کر ابلیس اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز کو سن کر اس کے تمام خادم و نوکر دوڑ کر آتے ہیں اور آ کر پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ہمارے آقا اور سردار، کیا ہو گیا؟ ابلیس کہتا ہے، کم بختوں، دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے سردار، ہم نے اسے گمراہ کرنے کے لیے بہترین کوشش کی، اپنا بہت مکر و فریب چلایا، مگر یہ گناہوں سے محفوظ ہی رہا اور ہمارے داؤں پیچ میں نہ آیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ تم میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو لے کر آؤ۔ میں اس کو خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ویسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا۔ جاؤ اس کو لے کر آؤ تاکہ دنیا کی مشقت اور تکلیفوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کی نظر کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچوں کے رونے کے وقت اس کے گھر والے طرح طرح کی چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی وہاں کے بہترین لباس، غرض کی طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ اس کے حوریں یعنی بیویاں خوشی میں آ کر کودنے لگتی ہیں۔ یہ سب نظارے دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسے کہ پنجرے میں جانور باہر نکلنے کو پھڑکتا ہے۔ جب روح نکل آتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت و خوشخبری دیتے ہیں۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ پاک کی حکموں کو پورا کرنے اور اس کی عبادت و اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، لہٰذا آج کا دن تجھے مبارک ہو کہ تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی اس سے نجات دی۔ اسی طرح بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے ان کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترتا تھا۔ روح کے نکلنے کے بعد 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنا لایا ہوا کفن فوراً پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دروازے سے قبر تک دونوں طرف لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا جنازہ دعا و استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سب منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکر و گروہ سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ،
یہ معصوم اور بے گناہ تھا۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز روکتی ہے کہ پرے ہٹ، اللہ کی قسم یہ دنیا میں بہت مشقت و مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے جو اس نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی گھیر رکھا ہے، لہٰذا وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے تو ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس طرف سے ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح سے چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اس کے دانت گائے کی سینگ کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر ختم ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو اگر تمام دنیا کے انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کنار وہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ جا کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ اگر بندہ صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پائی۔ اس وقت مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم و سلوک کا معاملہ فرمائے گا۔